ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کو بھی بتا دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست ریسیپی لے کے آئی ہوں، سندھی بریانی۔ آج میں آپ کو بہت آسان طریقے سے سندھی بریانی بنانا سکھاؤں گی اور میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سکھاؤں گی تاکہ آپ کو کوئی بھی مشکل نہ ہو سکے سندھی بریانی بنانے میں۔ یہ ہم نے چکن لیا ہے، تقریباً 1 kg چکن ہے، اس کو ہم نے واش کر لیا ہے۔ یہ ہمارے پاس چھوٹی الائچی 3 عدد، 4 عدد ہمارے پاس بڑی الائچی ہیں، کالی مرچ ہے، ثابت کالی مرچ اور لونگ ہے، 8 سے 10 ہم نے لونگ لی ہیں اور تیز پتہ ہے۔ ان سب چیزوں کو ہم پانی میں ڈالیں گے اور پانی بوائل کریں گے۔ تقریباً 5 لیٹر ہم نے پانی بوائل کرنا ہے نمک ڈال کے اور یہ سب چیزیں ڈال کے، کیونکہ ہم نے چاول بوائل کرنے ہیں اس کے اندر۔ بریانی بنانے کے لیے چاولوں کو الگ سے بوائل کیا جاتا ہے اور 1 کلو چاول جو ہیں وہ ہم نے بھگو دیے ہیں پہلے ہی۔ یہ ہمارے پاس املی ہے، 1 ٹیبل اسپون بھر کے ہم نے املی لی ہے۔ یہ نمک ہے، یہ زیادہ نمک ہے کیونکہ ہم نے اس کو پانی میں بھی ڈالنا ہے بوائل کرنے کے لیے چاولوں کو، اور اس کے علاوہ ہم نے چکن میں بھی شامل کرنا ہے۔ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ بریانی مسالہ ہے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گا۔ یہ 3 ٹیبل اسپون بھر کے آپ نے شامل کرنا ہے۔ اس کے اندر ہم نے آلو بخار بھی شامل کیے ہیں، اس لیے ہم نے الگ سے آلو بخارے نہیں لیے ہیں، املی لی ہے صرف، کیونکہ مسالے میں ہم نے پہلے ہی آلو بخارے شامل کر دیے ہیں۔ اگر آپ کو مسالہ گھر میں نہیں بنانا تو بازار سے کسی بھی اچھے برانڈ کا آپ مسالہ لے سکتے ہیں، 40 گرام کا۔ یہ ہمارے پاس لال مرچ کا پاؤڈر ہے، سرخ لال مرچ کا پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون ہم نے لیے ہیں۔ اگر آپ زیادہ مرچیں پسند نہیں کرتے تو لال مرچ کا پاؤڈر شامل نہ کیجیے گا۔ یہ ہمارے پاس 1 پاؤ دہی ہے۔ یہ پیاز ہے، تقریباً 6 پیاز ہم نے لیے ہیں، اس کا چھلکا ہم نے اتار لیا ہے۔ ہری مرچ ہے، 8 سے 10 ہری مرچیں، ٹماٹر، یہ لہسن اور ادرک ہے، 6 سے 7 کلووز ہیں لہسن کے اور ادرک کے 2 پیس ہیں، اور یہ ہمارے پاس پودینہ ہے۔ پودینہ کی سب چیزیں ہم نے واش کر لی ہیں۔ اب میں آپ کو سندھی بریانی بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ بتاتی ہوں۔ یہ بریانی میں خاص طور سے فرمائش پہ تیار کر رہی ہوں، نیہا کی، آمنہ کی فرمائش ہے مجھے بہت زیادہ کہ سندھی بریانی بنانا سکھائیں، خاص طور سے نیہا کی بہت زیادہ فرمائش ہے، تو میں نیہا غیور کی فرمائش پہ یہ بریانی تیار کر رہی ہوں۔ یہ پیاز بھی ہم نے جو ہے نا دھو لی ہے۔ سب سے پہلے ہم پیاز کو کاٹ لیں گے۔ پیاز کو اپنے اس طریقے سے باریک کاٹ لینا ہے۔ اس طریقے سے آپ پیاز کاٹ لیں۔ پیاز کو جو ہے نا آپ نے بہت باریک کاٹنا ہے، تیز نائف استعمال کیجیے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھا کریں، آپ کا بہت زبردست سا کھانا تیار ہوگا اگر آپ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ کو نوٹ کر لیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھیں تو کوئی بھی غلطی نہیں ہوتی۔ اس لیے میں یہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتا رہی ہوں تاکہ کوئی بھی غلطی بریانی بنانے میں نہ ہو سکے، کیونکہ بریانی بنانا ذرا مشکل کام لگتا ہے لیکن اتنا مشکل ہے نہیں، بہت ہی آسان اور بہت ہی زبردست ریسیپی آپ کو بتائی جائے گی۔ انشاءاللہ آپ اس کو ٹرائی کریں گے، آپ کا بار بار ایسے ہی بریانی بنانے کو دل کرے گا، بلکہ آپ ہر طرح کی بریانی بنانا ہی بھول جائیں گے، آپ پھر ہمیشہ ایسی ہی بریانی بنائیں گے۔ پیاز کو ہم باریک کاٹ لیتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ زیادہ بریانی بھی تیار کر سکتے ہیں۔ یہ جو ریسیپی ہے، میں 1 kg چاول لیے ہیں میں نے اور 1 kg ہی میں نے چکن لیا ہے۔ اس ریسیپی کو آپ اگر آپ زیادہ چاول بنانا چاہیں اور زیادہ یعنی کہ زیادہ بریانی بنانا چاہیں تو آپ اس ریسیپی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ہر چیز کی کوانٹٹی کو آپ بڑھا دیں، اس کے حساب سے یہ 1 kg کے حساب سے جتنا kg ہو اتنی kg کے حساب سے آپ سب چیزوں کی کوانٹٹی کو بڑھا سکتے ہیں اور بہت ہی زبردست بریانی تیار ہوگی۔ یہ سندھی بریانی کی ریسیپی ہے تو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ ساری پیاز ہم نے کاٹ لیا ہے۔ اب جو ہمارے پاس ہری مرچ ہے اس کو بھی ہم ڈنڈی سے الگ کر لیں گے۔
طریقے سے آپ ہری مرچ کی ڈنڈیاں الگ کر لیجیے. پوری ثابوت ہی ہمیں رہنے دینی ہے. اکثر نئی شادی شدہ بچیاں ہوتی ہیں, ان کو بریانی بنانا نہیں آ رہی ہوتی. انشاءاللہ آپ میری ریسیپی کو ٹرائی کریں گی. آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ میں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ کچھ بھی بات جو چھوٹے نہ اور اچھے طریقے سے آپ کو پتہ لگ جائے. اور اس ریسیپی کو ٹرائی کریں, انشاءاللہ بہت بہترین بریانی تیار ہوگی. یہ ٹماٹر ہے, اس طریقے سے آپ اس کا اوپر کا حصہ اتاریں اور اس کے آپ 2 پیس کر لیں. یہ ہم نے تقریباً 1 پاؤ ٹماٹر لیے ہیں. 1 کلو بریانی میں 1 پاؤ ٹماٹر جائیں گے. یہ لہسن ہے, 7 سے 8 کلوز ہم نے لیے ہیں. اس کو بھی چھیل لیں. اس طریقے سے آپ لہسن چھیل لیں. یہ جو اس کے اوپر والا ہوتا ہے پیپر, یہ اوپر والا چھلکا جو ہوتا ہے, اس کو اتار. زبردست اور بہت آسان ریسیپی ہے. بچے بہت پسند کرتے ہیں اس طرح کی بریانی کھانا. اگر آپ کے بچے زیادہ مرچیں نہیں کھاتے تو آپ لال مرچ کا پاؤڈر بالکل نہ ڈالیے گا اور ہری مرچوں کی کوانٹٹی بھی ذرا کم کر لیجیے گا. ادرک کو بھی اس طریقے سے آپ نے چھیل لینا ہے. اور یہ پودینہ ہے, اس پودینہ کو بھی ہم ڈنڈیوں سے الگ کر لیں گے. یہ ہم سب چیزیں ہم نے دھو لی ہیں. پودینے کو اس طریقے سے پکڑیں اور ڈنڈیوں سے الگ کر لیں. پودینے کی خوشبو بہت زیادہ اچھی آتی ہے بریانی میں. بریانی کا صحیح ذائقہ ہی پودینے سے بنتا ہے. آپ نے اس میں ہرا دھنیا شامل نہیں کرنا, صرف پودینہ ہی شامل کرنا ہے, کیونکہ پودینے سے ہی صحیح ٹیسٹ آتا ہے بریانی کا. اس طریقے سے آپ سارے پودینے کی ڈنڈیاں الگ کر لیجئے. اس طرح آپ نے توڑنا ہے اس کو, کیونکہ تھوڑی بہت ڈنڈیاں لگی ہوئی رہنی چاہیے, کیونکہ ڈنڈیوں میں تھوڑا بہت ذائقہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ بالکل ایک ایک پتا الگ کریں, ایسے آپ نے یوں کر کے اس کو پکڑنا ہے, ڈنڈی کو یوں کر کے نا آپ نے یوں کھینچ دینا ہے. اس طریقے سے تھوڑی تھوڑی ڈنڈیاں بھی رہ جائیں گی اور موٹی والی ڈنڈیاں الگ ہو جائیں گی. اب یہ لہسن ادرک جو ہے وہ ہم ایک بلینڈر میں ڈالیں گے. بلینڈر کی ڈبی میں ڈالنے لگے ہیں. لہسن ادرک ہم اس میں ڈال دیا ہے. اس میں ہم تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ یہ بآسانی بلینڈ ہو جائے. اس کو ہم بلینڈ کر لیتے ہیں. میں آپ کو اس کو بلینڈ کر کے دکھاتی ہوں. دیکھیں میرا لہسن ادرک دونوں چیزیں بلینڈ ہو چکی ہیں. اب میں اس کو ایک کٹوری میں نکال لوں گی. اب میں آپ کو بریانی تیار کر کے دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں میرا تقریباً 1 پاؤ میں نے آئل اس میں شامل کیا ہے اور یہ پیاز میں شامل کر دوں گی. اس کو میں نے لائٹ براؤن ہونے تک پکانا ہے پیاز کو. آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ فرائی کرنا ہے, 10-15 منٹ کی نہ لگ جائیں. ہلکی آنچ پہ فرائی کریں تاکہ اس کی خوشبو, اس کا کلر بہت اچھا ہے.
ये एक टाइम मैंने पानी बॉईल करने रखा है, तकरीबन 5 लीटर पानी मैंने बॉईल करने रखा है, क्योंकि हमारे पास 1 किलो चावल है, इसलिए हमने 5 लीटर पानी बॉईल किया है। ये देखिए, जो हमारे पास काली मिर्चें थी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज पत्ता, ये सारी चीज़ें जो है वो हम इस पानी में शामिल कर देंगे, ताकि इसके साथ बॉयल हो और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये पानी के साथ अच्छी तरीके से बॉयल हो जाएंगी तो चावलों के अंदर इसका बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। इतनी देर ये प्याज भी हमारी फ्राई हो जाएगी। आस्ता आस्ता हल्की आंच पे इसको फ्राई करें। ये प्याज फ्राई हो रही है। अब हम पानी के अंदर नमक शामिल करने लगे हैं। तकरीबन ये हमारे पास 1 किलो चावल हम पका रहे हैं, तो 3 टेबलस्पून भर के हमें इसमें नमक शामिल करना है। 1 2 3। पानी अच्छे तरीके से बॉयल होने लगा है। अब हम इसके अंदर सॉफ्ट चावल भी शामिल कर देंगे, यानी कि पहले से धुले हुए और भीगे हुए चावल इसमें शामिल कर देंगे। चावल इसमें हम शामिल करने लगे हैं पानी के अंदर। सारे चावल हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। इसको हम बॉईल करेंगे। तकरीबन 1 कनी रह जाएगी, हम इसको इतना बॉईल करेंगे। इस प्याज को आप लाइट ब्राउन होने तक पकाएं। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। जिस वक्त तक कि प्याज लाइट ब्राउन हो रही है, कुछ बातें शेयर कर लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो तवा होता है, ख़ास तौर से सीधा तवा, वो बहुत ज़्यादा काला हो जाता है। उसके काले होने की एक वजह है। अक्सर ऐसा होता है कि उसको सही तरीके से धोया नहीं जाता, तो उसकी साइडों पे जो हम रोटी बनाते हैं उसका आटा जम जाता है, या जो हम कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो जो घी या ऑयल होता है वो जम जाता है। तो आस्ता आस्ता उसके अंदर इजाफा होना शुरू हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा काला होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से हम जो चीज़ें बनाते हैं उसके ऊपर फ्राई करते हैं, उनका रंग और खुशबू भी चेंज हो जाती है। आपको तवा साफ़ करने का मैं बहुत ही आसान तरीका बताने लगी हूँ। आपने क्या करना है कि तवे को चूल्हे पे रख देना है, इस तरह खाली रख देना है और तवे को अच्छी तरह से आपने तपा लेना है। तपाने का मतलब है कि उसको बहुत ज़्यादा गर्म करना है, अच्छी तरीके से तकरीबन 10 से 15 मिनट के तवा आपका अच्छी तरीके से गर्म हो जाए, तप जाए। फिर आपने उसको फ्लेम को बंद कर दें या फ्लेम को बहुत आस्ता कर दें। तो किसी भी स्क्रैपर की मदद से, या आपके पास सीधा चम्मच हो, जो चावल वाला सीधा चम्मच होता है लेकिन स्टील का हो, उससे आपने इसको खुरचना शुरू करना है। स्क्रैपर की मदद से खुरचें या स्टील के चम्मच की मदद से खुरचें, या छुरी के तेज़ छुरी हो, नोक वाली ना हो, सीधी छुरी हो, उसकी मदद से आप इसको खुरचें। आस्ता आस्ता खुरचना शुरू करें, तब आपका साफ़ होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप तब चूल्हा बंद करके भी एक साइड पर रख के भी खुरच सकते हैं। अगर आपने फ्लेम हल्का करके खुरचा तो ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि तवा आपका गर्म रहेगा और अच्छे तरीके से खुरचता चला जाएगा। सारा तवा अच्छे तरीके से आप खुरच लें, सारी कालक उतर जाएगी। जब सारी कालक उतर जाए तो आपने गरम तवे के ऊपर एक विम या वॉशिंग पाउडर या फिर आपके पास साबुन हो, जैसे जो बर्तन धोने वाला साबुन होता है, बेशक वही आप डाल लें बहुत सारा। और फिर उसके बाद आपने उसको किसी
جھاوے کی مدد سے، جس جھاوے سے آپ اپنی پتیلیوں کو صاف کرتے ہیں، اس جھاوے کی مدد سے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو کھرچنا شروع کرنا ہے اور رگڑائی کرنی اس کو اچھے طریقے سے رگڑیں، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو سنک میں پانی سے واش کر لیں۔ اور اگر ابھی بھی اس کے کناروں پہ تھوڑے بہت چکنائی جمی بھی ہے تو آپ سیم طریقے سے اس کو آپ اسی طریقے سے دوبارہ سے گرم کریں اور دوبارہ رگڑیں۔ بہت ہی زبردست بالکل نیا توا ہو جائے گا آپ کے توے کی ساری چکنائی دور ہو جائے گی اور توا پہلے سے بھی زیادہ زبردست ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بہت زبردست ٹپ آپ کو بتائی گئی ہے۔ اس طریقے سے آپ اپنے گھر کے تمام توے صاف کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے یہی سیم طریقہ جو ہے، اس طریقے سے آپ یہ جو چولہے کے برنر ہوتے ہیں یہ گندے ہو جاتے ہیں، ان کو صاف کریں، اور زیادہ بہتر یہ جس وقت آپ رگڑائی کر رہے ہیں نا تپانے کے بعد توے کو اور چولہے کے برنر کو بہت احتیاط سے صاف کیجیے گا، یہ بہت گرم ہوتے ہیں۔ تو آپ نے تھوڑا سا سرکہ بھی شامل کر دینا۔ اگر آپ سرکہ شامل کریں گے تو کیا ہی بات ہے، وائٹ ونیگر جو ہوتا ہے وہ شامل کریں گے اس کو رگڑائی کرنے کے لیے، تو کیا ہی بات ہے، توا اور یہ برنر بالکل چمک جائیں گے۔ اور اگر آپ نے ان کو گرم آپ نے اس کو یہ جو برنر ہے اس میں بہت احتیاط کرنی ہے۔ اگر یہ گرم ہے نا تو آپ نے صرف اس کو کیا کرنا ہے، ونیگر والے پانی میں ڈپ کر دیں، گرم پانی میں گرم برنر کریں اور گرم ہی پانی لیں اور اس میں تھوڑا سا ونیگر ڈالیں اور اس کو ڈپ کر دیں۔ اس کے بعد جب نیم گرم ہو جائے پانی تو پھر آپ اس کو رگڑیں اور صاف کر لیں، اور چھونے سے رگڑ کے صاف کرنا ہے آپ نے، اور پھر اس کو دھو لیں۔ آپ کے یہ برنر بھی بالکل نئے ہو جائیں گے۔ آپ اس ٹپ کو ضرور ٹرائی کیجیے۔ ساتھ ساتھ آپ چاول چیک کرتے رہے، ابھی چاول نہیں ہوئے ہیں، ابھی بہت کچے ہیں، بس ایک کنی رکھنی ہے آپ نے۔ یہ پیاز بھی آہستہ آہستہ ہماری براؤن ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ کلر چینج ہونا شروع ہوا ہے، لیکن تقریباً 10 سے 15 منٹ لگیں گے اس کا کلر چینج ہونے میں۔ جب تک یہ پیاز براؤن ہو رہی ہے اور چاول بوائل ہو رہے ہیں، اس وقت تک میں آپ کو ایک اور ٹپ بتا دیتی ہوں۔ کچن کی بہت ہی زبردست اور بہت ہی آسان ٹپ ہے۔ کچن میں اکثر الماریاں بنی ہوتی ہیں، اس کے اندر باریک سا کیڑا پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ سیل کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جو پرانی الماریاں بنی ہوتی ہیں اس میں وہ کیڑا پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی کیڑے مار پاؤڈر ڈالا بھی جائے تو تھوڑی دن کے لیے وہ ختم ہوتا ہے اور پھر دوبارہ وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بہت چھوٹا اور بہت باریک کیڑا ہوتا ہے، اور بار بار صفائی کرنے پہ بھی وہ ختم نہیں ہوتا، 3-4 دن کے بعد دوبارہ وہ ہو جاتا ہے۔ اس کو ختم کرنے کا بہت ہی آسان اور بہت ہی آزمودہ نسخہ ہے میرے پاس۔ کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا سوڈا لینا ہے، میٹھا سوڈا جو ہوتا ہے وہ لے لیجئے، تقریباً 4-5 چمچ، اور اس کے اندر اتنی ہی مقدار میں ہلدی مکس کر لیجئے، اور جس جگہ پہ یہ کیڑا پیدا ہوتا ہے اس جگہ پہ آپ کسی برش کی مدد سے اچھے طریقے سے مل دیجئے۔ آپ نے 2 سے 3 دفعہ یہ ٹپ کرنی ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد وہ کیڑا اس جگہ پہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ آپ یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی آزمودہ ٹپ ہے، آپ اس کو ضرور آزما کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اسی طرح میں آپ کو چھوٹی چھوٹی ٹپ بتاتی رہوں گی اس ریسیپی میں، اور آپ ضرور ان کو آزمائیے گا، آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ ساتھ ہی آپ کو میں دیمک کے بارے میں بتاتی چلی جاتی ہوں۔ دیمک تو ایک ایسا کیڑا ہے جو ختم نہیں ہوتا، لیکن اس سے بچا جا سکتا ہے۔ جیسے کسی لکڑی کے اندر دیمک لگ رہی ہے تو اس میں آپ نمک ڈال دیں، نمک ڈالنے کی وجہ سے وہ دیمک کیڑا آہستہ آہستہ مرنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن لکڑی جو ہے وہ آپ کی بہت زیادہ عرصہ نہیں نکالے گی، یعنی کہ جیسے کبھی نہ کبھی وہ ختم ہوگی ضرور، لیکن دیمک کا جو کیڑا ہے وہ ختم ہو جائے گا اس لکڑی میں سے، دوبارہ سے اس کی پیداوار زیادہ بڑھے گی نہیں۔ جیسے کہ ہوتی ہے کہ پیداوار بڑھتی چلی جاتی ہے اور دیمک آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس سے نمک ڈالنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں پہ بھی دیمک کی پیداوار ہے وہیں رک جائے گی، اور آہستہ آہستہ نمک ڈالنے کی وجہ سے وہ پیداوار ختم ہو جائے گی۔ لیکن دیمک اتنی خطرناک چیز ہے کہ وہ لکڑی کو کھوکھلا کر دیتی ہے، جس جگہ بھی ہوتی ہے اس جگہ کو کھوکھلا کر جاتی ہے، لیکن نمک کی وجہ سے وہ مر جائے گی۔ جتنی دیر یہ پیاز براؤن ہو رہی ہے اور چاول بوائل ہو رہے ہیں، میں آپ کو ایک اور ٹپ دے چلوں۔ بچے جو ہے وہ اکثر اپنے یونیفارم پہ یا اپنے کپڑوں پہ سیاہی کا نشان لگا لیتے ہیں، انک کا نشان لگا لیتے ہیں، جو بلو انک ہوتی ہے اس کو اکثر وہ نشان نہیں جاتا۔ اس کو مٹانے کا بہت ہی آزمودہ اور بہت ہی آسان طریقہ ہے۔
آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک اخبار کا پیس لینا ہے اور جہاں سیاہی کا نشان ہو اس کے اوپر آپ نے اخبار کے پیس کے اوپر وہ کپڑا بچھا لینا ہے. پھر آپ تھنر لیں اور روئی کے اوپر آپ تھنر لگا لیں اور تھنر کی مدد سے پہلے آپ نے ڈپ کرنا ہے روئی کو تھنر کے اندر اور جس جگہ پہ سیاہی کا نشان ہے اس جگہ پر رب کرتے جائیں. آہستہ آہستہ رب کرتے جائیں تاکہ سیاہی کا نشان جو ہے وہ اچھی طریقے سے اتر جائے. جو سیاہی جو ہوگی وہ پھیل جائے گی اور پھیل کے اخبار پہ چلی جائے گی اور کپڑے پہ صاف ہو جائے گی. اور آپ نے یہ عمل جو ہے وہ کپڑا دھونے سے پہلے کرنا ہے, پھر یہ صحیح طریقے سے سیاہی اتر پائے گی, ورنہ صحیح طریقے سے سیاہی نہیں اترے گی. چاول تقریباً بوائل ہو گئے ہیں, ہم نے چولہے کا فلیم بند کر دیا ہے. اب ہم چاول کا پانی اسٹین کر دیں گے, ایک اسٹینر میں ڈالیں گے اور سارا پانی اسٹین کر دیں گے. آپ نے بھی کسی بڑے سے اسٹینر میں سارے چاول ڈالنے ہیں اور پانی نکال دینا ہے. اور پانی نکالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اوپر ٹھنڈا پانی کھول دینا ہے, ٹیپ میں پانی کھول دینا ہے سنک میں, تاکہ جو تازہ پانی ہے وہ کھول دیں اور ایک دفعہ اس پانی سے آپ چاولوں کو واش کر دیں. بس پیاز بھی ہماری لائٹ براؤن ہونا شروع ہو گئی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں پیاز جو ہے وہ براؤن ہو جائے گی. پھر ہم اس کو باہر نکال لیں گے. آپ نے پیاز باہر نکالنی ہے کیونکہ ہم نے اس کو گرائنڈ کر کے ڈالنا ہے. پیاز براؤن ہونے میں کافی ٹائم لگ گیا ہے, لیکن آہستہ آہستہ ہم نے اس کو ہلکی آنچ پہ براؤن کیا ہے تاکہ اس کی خوشبو اچھی آ سکے. جتنی ہلکی آنچ پہ براؤن کیا جاتا ہے نا پیاز کو, اتنی ہی زبردست خوشبو آتی ہے اور اس کا ذائقہ اتنا ہی اچھا ہوتا ہے. کہ اگر آپ جلدی براؤن کر لیں اس کا ذائقہ الگ ہوگا, اگر آپ نے ہلکی آنچ پہ اس کو براؤن کیا تو اس کا ذائقہ الگ ہوگا. آپ ایک دفعہ اس کو ٹرائی ضرور کیجیے گا, آپ کو فرق خود ہی محسوس ہوگا کہ جلدی براؤن ہونے والی پیاز کا ذائقہ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کڑوا ہو جاتا ہے, اس سے کھانے کے میں خوشبو کم ہوتی ہے. اور جو لائٹ یعنی کہ ہلکی آنچ پہ براؤن کی جاتی ہے نا پیاز, اس کا ذائقہ جو ہوتا ہے بہت زبردست ہوتا ہے. اس سے کھانے کی خوشبو میں اضافہ ہوتا ہے, کھانے میں تیز خوشبو ہوتی ہے اور بہت ہی زبردست ٹیسٹ لے کے آتی ہے. پیاز تقریباً بس براؤن ہونے والی ہے. چاول ہم نے اسٹین کر لی ہیں, چاول ہم نے اسٹین کر کے نا ایک اسٹینر میں رکھ لی ہے. میں آپ کو چاول دکھاتی ہوں کہ دیکھیں یار, ایک اسٹینر میں ہم نے ڈال کے سارا پانی اسٹین کر دیا اور اس کے بعد ہم نے ٹھنڈا پانی گزارا ہے. یہ ہم نے سیلا چاول لیے ہیں, آپ سپر چاول بھی لے سکتے ہیں, لیکن سیلا چاول کی طرح اچھی بریانی بنتی ہے. پیاز بس ہماری لائٹ براؤن ہونا شروع ہو گئی ہے, پیاز لائٹ براؤن ہونا شروع ہو گئی ہے. بس تھوڑی دیر میں ہی ہم اس کو نکال لیں گے. دیر میں یہ پیاز لائٹ براؤن ہو رہی ہے. میں آپ کو ایک اور ٹپ بتاتی ہوں, مارکر کا نشان ریموو کرنے کی ٹپ ہے. مارکر کا نشان اکثر کپڑوں پہ لگ جاتا ہے, اس کو ریموو کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے, بہت ہی آسان اور بہت ہی آزمودہ ٹپ ہے یہ. آپ نے کیا کرنا ہے, جس جگہ پہ بھی مارکر کا نشان لگا ہے, جس کپڑے پہ بھی مارکر کا نشان لگا ہے, اس کپڑے کو پہلے آپ نے واش نہیں کرنا, پہلے آپ نے ہیئر اسپرے کرنا ہے. جو مارکر کا نشان ہے اس کے اوپر اچھے طریقے سے آپ ہیئر اسپرے کر لیں, ہیئر اسپرے میں اس کو ڈپ کر لیں اور پھر اس کے بعد کسی بھی اچھے صابن یا ڈٹرجنٹ کے ساتھ کو واش کریں. مارکر کا نشان بالکل صاف ہو جائے گا. بہت آزمودہ اور بہت زبردست ٹپ ہے. چلیں ایک اور ٹپ شیئر کرتے ہیں. اکثر ہمیں پارٹی میں جانا ہوتا ہے تو کپڑے ہم دھوبی سے استری نہیں کرا پاتے, تو ہمارے جیسے فینسی سوٹ ہوتے ہیں یا کام والے سوٹ ہوتے ہیں, ان کو استری کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ شاور کی مدد سے اس کے اوپر شاور کرنا ہے, آہستہ آہستہ ہلکا ہلکا شاور کرنا ہے, بہت زیادہ گیلا نہ کر دینا اس کو. شاور کی مدد سے آپ کو شاور کریں, اس کے بعد پنکھا چلا کے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے پنکھے کے نیچے اس کو ہینگ کر دیں. وہ پنکھے ہوا کی مدد سے جو ہوگا ہل ہل کے سوکھ جائے گا اور آپ کا سوٹ ایسے لگے گا جیسے بالکل پریس ہو گیا ہے. اس کو پریس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. تو اس طریقے سے آپ کر کے دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو بہت ہی بہتر رزلٹ ملے گا. اسی طرح میں آپ کو وول کے کپڑے واش کرنا بھی سکھاتی ہوں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس برانڈ کے وول کے سویٹر ہوتے ہیں یا جرسیاں ہوتی ہیں, تو ہم نے اس کو واش کرتے ہیں تو وہ شرنک ہو جاتے ہیں. اس کو شرنک ہونے کی یہی وجہ ہے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے واش نہیں کرتے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ٹھنڈے پانی سے اس کو واش کرنا ہے, کبھی بھی گرم پانی سے اس کو واش نہیں کرنا ہے ایک تو, اور دوسرے اس کو زیادہ ملنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈٹرجنٹ ڈالیں پانی میں, کھول دیں اور تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو بھگو دیں. اس کے بعد آپ اس کو پانی سے اچھے طریقے سے کھنگال لیں, لیکن آپ نے بہت زور سے اس کو نچوڑنا نہیں ہے
اور نہ ہی آپ نے اس کو اسپن کرنا ہے. اسپن تو آپ نے اس کو کبھی بھی نہیں کرنا. کسی آپ نلکے کے اوپر اس کو لٹکا دیں یا پھر آپ کے پاس کوئی کرسی ہو تو کرسی کے اوپر تھوڑی دیر کے ڈال دیں اور پھر اس کا پانی خود بخود نچڑ جائے گا. اس کے بعد آپ اس کو تار پہ پھیلائیں. ہینگر میں نہیں پھیلانا آپ نے, ایسے لمبا کر کے نہیں پھیلانا, آپ تار پہ پھیلائیں. پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کا وول کے سویٹر کا یا جرسی کا جو سائز تھا نا وہی سائز رہے گا. اکثر جو برانڈ کی جرسیاں ہوتی ہیں اس کو ہم مشین میں واش کر دیتے ہیں, واشنگ مشین میں, یا اس کو ہم ڈرائی کر دیتے ہیں, اور یا تو ہم اس کو گرم پانی سے دھو دیتے ہیں. ان تینوں کاموں سے جو ہے نا وہ ہماری برانڈ کی جرسی خراب ہو جاتی ہے اور اپنا سائز جو ہوتا ہے وہ اپنے سائز میں نہیں رہتی. تو آپ ضرور یہ آزما کے دیکھیے گا, انشاءاللہ آپ کو بہت بہتر رزلٹ ملے گا. اور اس کے علاوہ وول کے جو کپڑے ہیں اس کو بھی آپ نے اسی طریقے سے واش کرنا ہے. اس کو بھی آپ کو اسپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ اس کی شائننگ خراب ہوتی ہے. اور اس کو ہمیشہ آپ نے جرسیوں کو بھی اور وول کے کپڑوں کو بھی ہمیشہ ہینڈ واش کرنا ہے. دیکھیں بھی جس طرح کا کلر ہمیں چاہیے تھا اس طرح کی پیاز براؤن ہو گئی ہے. اب فلیم آف کر دیں اور پیاز کو باہر نکال لیں. اگر تھوڑی بہت اس میں رہ بھی جاتی ہے تو کوئی بات نہیں, اتنی پیاز آپ باہر نکال لیں. تھوڑی سی بس رہ گئی اس کے اندر. یہ ہمارے پاس 1 kg چکن ہے, اس میں شامل کر دیں گے. فلیم دوبارہ سے آن کر دیں. اب آپ چکن کو فرائی کریں. آپ نے چکن کو اتنے فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے. دیر چکن کا کلر چینج ہو رہا ہے اتنی دیر ایک اور ٹپ شیئر کر لیتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ریفریجریٹر جو ہے ہمارا, اس میں پیچھے والی جو پلیٹ ہوتی ہے اس پہ برف جم جاتی ہے, اور اس پہ برف اتنی زیادہ جم جاتی ہے کہ جو اس کی کولنگ ہوتی ہے ریفریجریٹر کی اس میں بھی فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کا بہت ہی آزمودہ اور بہت ہی آسان ایک ٹپ ہے میرے پاس. آپ نے کیا کرنا ہے کہ اکثر یہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ لائٹ جو ہوتی ہے وہ نہیں جا رہی ہوتی, لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہوتی, اور اس وجہ سے جو ہوتا ہے فریج آف نہیں ہوتا اور برف جم جاتی ہے. جو تھرموسٹیٹ ہوتا ہے فریج میں لگا ہوا, آپ نے اس کو پورا ٹرن آف کر دینا ہے. ٹرن آف کر دیا, اس کے بعد 1 منٹ کے بعد آپ نے تھرموسٹیٹ اپنا جو ہے جس بھی نمبر پہ آپ سیٹ کرتے ہیں 4 پہ 5 پہ, اس پہ دوبارہ سے آپ سیٹ کر دیں. بس آپ نے اتنا ہی کرنا ہے. آپ یہ کریں گے تو دیکھیے گا آہستہ آہستہ خود ہی جو برف ہوگی وہ ساری میلٹ ہو جائے گی اور آپ کا جو فریج ہے وہ نارمل ہو جائے گا, اور جو پیچھے والی جو پلیٹ ہے اس کی برف خود ہی میلٹ ہو کے اور ڈرین ہو جائے گی. بہت ہی آزمودہ اور بہت ہی زبردست ٹپ ہے. کئی بار میں نے خود اس طرح کی ہے اپنے ریفریجریٹر کے ساتھ. جب بھی اس پہ یہ برف جمی ہے میں تھرموسٹیٹ کو بند کر کے دوبارہ سے آن کر دیتی ہوں. دیکھیں میرا چکن کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا, یہ وائٹ ہو رہا ہے. اب جو لہسن ادرک کا پیسٹ ہم نے بنایا تھا وہ اس میں شامل کر دیں اور اس کو لہسن ادرک کے پیسٹ کے ساتھ فرائی کریں.
लहसुन अदरक बहुत अच्छी चीज़ है। एक तो इससे बेचैन खत्म हो जाती है, दूसरा ये हाजमे में बहुत मदद करता है। ये लाल मिर्च का पाउडर था हमारे पास 1 टेबल स्पून, इसमें शामिल कर दें हम। अब हमने इसमें इमली शामिल करनी है 1 टेबल स्पून, इसको हमने धो लिया है। इतनी देर हम टमाटर, पुदीना, हरी मिर्च, दही और जो प्याज हमने फ्राई की थी उन सब चीजों को एक जग में डालकर ब्लेंड कर लेंगे। एक दफा मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ये पुदीना, टमाटर, हरी मिर्च और ये दही जो था हमारे पास, और इसके अलावा जो प्याज हमने फ्राई की है, इन सब चीज़ों को एक ब्लेंडर में डालेंगे, ब्लेंडर की जग में डालेंगे और ब्लेंड कर लेंगे।
بلینڈ کر لیا ہے یہ اس کے اندر شامل کر دیں. اس طریقے سے آپ شامل کر دیں سب چیزیں اس کے اندر. جگ میں ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے تاکہ جو جگ میں لگا ہوا مسالہ وہ بھی اس میں چلا جائے. اب ہم اس کے اندر بریانی مسالہ شامل کرنے لگے ہیں. نمک شامل کریں گے 1 ٹیبل اسپون. ان سب چیزوں کو مکس کر لیں. اب آپ نے اس کو ڈھک کر تقریباً 10 منٹ تک پکانا ہے تاکہ چکن بھی گل جائے اور مسالہ بھی بوٹیوں کے اندر چلا جائے.
तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए। चिकन बिल्कुल रेडी हो गया है। ये इस तरह हमें चाहिए चिकन। ये मसाला साथ साथ लगा हुआ, ये देखिए माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। चिकन बिल्कुल रेडी है। अब हम इसकी तह बनाएंगे। इसको आप एक साइड पे कर दें, एक बड़ी पतीली लें और फ्लेम ऑफ कर दें। एक बड़ी पतीली लें, सबसे पहले आपने इसमें चावल की तह बिछानी है। सारे चावल डालें तरीके से। इस तरीके से आप चावल की तह बिछा लें। फिर इसमें हम चिकन शामिल करेंगे। इस तरीके से आप इसमें चिकन शामिल करें। मसाला चिकन इसमें शामिल करते जाएं। बहुत जबरदस्त, बहुत आसान रेसिपी है। देखिए चिकन शामिल कर दिया। अब हम फिर चावल शामिल करेंगे इसमें। इस तरीके से आप थोड़े से चावल इसमें और शामिल कर दें।
चावल डालें, तय पिच गई। इसको हम कपड़े में पकड़ेंगे, इसको शामिल करेंगे। चावल और शामिल करेंगे इसके अंदर हम इस तरह। अब जो बाकी का चिकन रहेंगे हमारे पास, सारा इसमें शामिल कर देंगे। इस तरीके से सारा चिकन शामिल। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, बहुत मज़ेदार सिंधी बिरयानी तैयार होती है। इस तरीके से बनाएंगे आप तो बहुत अच्छी तैयार होगी। अब जितना भी हमारे पास चावल हैं, सारे चावल इसमें शामिल कर दें। ये हमने हाफ टेबल स्पून फूड कलर लिया है, ये इस पे इस तरह से स्प्रिंकल कर दें आप। जस्ट स्प्रिंकल करना है, पानी में घुल के नहीं डालना आपने। ये हमारे पास एक दस्तरखान है, इसको हमने वेट कर लिया, गीला कर लिया। इसको हमने गीला करके हमने इसको निचोड़ लिया है। अब हम इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे इस तरीके से, और ये इस तरह से कवर कर देंगे और फ्लेम फुल कर देंगे। फ्लेम हमने ऑन कर दिया है, फुल फ्लेम ऑन किया है। 5 मिनट के लिए हम फुल फ्लेम ऑन करके रखेंगे, सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट से ज़्यादा फुल फ्लेम आपने ऑन नहीं करना।
تقریباً 5 منٹ ہونے والے ہیں. یہ دیکھیں ویئرس 5 منٹ ہو گئے ہیں اور کتنی سٹیم بن گئی ہے. 5 منٹ تک تیز آنچ پہ پکانے کا مقصد یہ تھا کہ سٹیم بن جائے. اس کو بند کر دیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ چولہے کا فلیم بالکل آہستہ کر دینا ہے اور چولہے کا فلیم آہستہ کر کے اس کو ڈھک کر مزید 10 منٹ آپ نے اس کو دم دینا ہے. تقریباً 10 منٹ گزر چکے ہیں. چاول یہ دیکھیں چاول دم آ گئے ہیں. کتنی اچھی سٹیم تھی اس کے اندر. اس کو ہم مکس کریں گے اس طریقے سے. اس کو مکس کریں. یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کو ڈش آؤٹ کر لیں. بہت زبردست, بہت آسان ریسیپی. ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بریانی تیار ہوئی ہے. اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا. آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا. اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو میری ریسیپی کو لائک کریں, شیئر کریں, اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ریسیپی آپ کے پاس پہنچ جائے. شکریہ. اللہ حافظ.